وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ماہ مبارک میں ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سے نزدیک اب ولادت ہے اور ولادت کے بعد پھر شبہ قدر. انشاءاللہ اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے، میں یہی دعا کروں گا. انشاءاللہ ایک دن نصیب ہو کہ ہم دوبارہ پھر مسجدوں کی طرف جماعت کے پاس جائیں، جماعت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہریں. دعا کرتے رہیں آپ لوگ بھی، کیونکہ دعائیں اثر کرتی ہیں، بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. جتنا آپ دعا کریں گے پروردگار آپ کی دعاؤں کو سنے گا. جتنا آپ بےتابی دکھائیں گے مسجد سے دوری کی، خدا سنے گا، راستے بنائے گا. حیا کے بارے میں کل میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا اور میں نے ایک ضروری بات یہ کہی تھی اس میں کہ ایمان کا پیکیج ہوتا ہے اخلاق کا. اخلاق حسنہ یا یوں کہا جائے فضائل اخلاق کا ایک پیکیج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جسے چاہے اللہ دیتا ہے. اس کی ہانیسٹی دیکھ کر دیتا ہے، اس کا دین و ایمان دیکھ کر دیتا ہے، ایسے اٹھا کر نہیں دیتا. ہر نمازی کو یہ پیکیج نہیں ملتا. جیسا امام صادق علیہ السلام نے سچائی کے مرحلے میں فرمایا تھا کہ انسان کو اگر پرکھنا ہو تو اس کی نمازیں اور اس کے روزے نہیں دیکھو، سجدے اور اس کے رکوع نہیں دیکھو. ہو سکتا ہے کثرت سجود اور رکوع عادت کی بنا پر ہو، ایڈکٹ ہو چکا ہو وہ. اس کے ذریعے سے آپ جج نہیں کرو کہ وہ سچا ہے، وہ اچھا مومن ہے، بلکہ اس کے سچائی کو دیکھو، ہانیسٹی کو دیکھو، امانت داری کو دیکھو، وہ کتنا اس میں سچا ہے، کتنا امانت دار ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کرو کہ وہ مومن ہے. اسی طریقے سے یہ پیکیج کے اندر حیا بھی ہے کہ یہ سارا پیکیج اگر کسی کو مل جائے تو اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اس انسان کے اندر آثار پیدا ہوتے ہیں. انسان اس کے ذریعے سے ایک شائستہ بندہ بنتا ہے، نیک بندہ بنتا ہے. اس کے آثار دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. دنیاوی اخروی آثار ہیں، فردی آثار ہیں، انڈیویجول خود آثار ہیں، اجتماعی آثار ہیں. ان آثار میں سے پہلا اثر خدا کی محبت. خود رسول اکرم فرماتے ہیں خدا محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو حیا کرتے ہیں. بے شرمی سے اللہ نفرت کرتا ہے، بے شرمی سے، فقیری سے، ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے اللہ. بندے مومن حیادار ہو، حیا کے ساتھ جب پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے، خدایا میں نے گناہ کر دیا ہے، خدا کو اس کی حیا پسند آتی ہے. دوسرا اثر عفت اور پاک دامنی. درس حجاب کے اندر میں نے عفت کے بارے میں بھی بتایا تھا. عفت اور پاک دامنی یہ حیا کا اثر ہے. یہ حیا کا نتیجہ ہے کہ عفت، پاک دامن، حتیٰ حجاب حیا کا نتیجہ ہے. اگر ایک لڑکی عورت حجاب میں رہے گی، اپنے آپ کو پورا کور کرے گی، چلتے وقت، ٹھہرتے وقت،
یہ حیا اسے چارج کرتے رہتا ہے اس پاک دامانی کو. حیا کے بارے میں یعنی جیسا چلنے کے بارے میں یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے حجاب کے سبجیکٹ میں بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بیان کرتا ہوں حیا، کیونکہ خود آیہ قرآنی حیا سے یہ تعبیر کی گئی ہے. حضرت شعیب کی بیٹیوں کو جب حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد یہ لوگ چلی گئیں اپنے بابا کے پاس، جا کے سارا ماجرا حضرت شعیب کو بتایا. حضرت شعیب نے، چونکہ حضرت شعیب کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا کہ جب بھیج کر کہیں کہ موسیٰ کو بلا لے آؤ، یا وہ شخص جس نے مدد کیا اس کو بلا لے آؤ، اور بیٹی سے ہی کہا حضرت شعیب نے کہ جاؤ تم خود جا کر اس شخص کو میرے پاس بلا لے آؤ. جب یہ لڑکی آئی حضرت موسیٰ کی خدمت میں اور کہنے لگی کہ بابا آپ کو بلا رہے ہیں، اب یہاں پر ایک ایکٹ ہوا گھر تک پہنچنے تک، یعنی چلنا. اس طریقے سے ہے کہ لڑکی سامنے سامنے چل رہی تھی بعنوان گائیڈ موسیٰ کو گھر بتانے کے لیے، اور پیچھے پیچھے موسیٰ جا رہے تھے. ہوا چل رہی تھی اس شہر کے اندر یا اس دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر ہوا چل رہی تھی، تو شعیب کی بیٹی کا کپڑا اپنے پیروں، اس کے پیروں کے پاس سے ہٹنے لگا، اور بیٹی میں اتنی شرم تھی کہ اس ہوا میں رک رک کر اپنے کپڑے کو درست کرتی ہوئی جا رہی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا اس خاتون سے کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کے سامنے چلتا ہوں، پیچھے سے آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر مڑنا ہے. یہ اوج حیات تھی. اللہ نے ایک پریکٹیکل نمونہ قرآن میں رکھا ہے، عفت و پاک دامنی. لیکن آج ایک تو بد حجابی، بے حجابی تو دور کی بات، بد حجابی، اور جب مونٹوز پہنتے ہیں، دوسرے کپڑے جو حجاب کے پہنتے ہیں، نہ پہننے کے برابر ہوتا ہے. بعض کو حجاب ضعیف. عفت و پاک دامنی نہیں آتی اس کے ذریعے سے. جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی، عفت و پاک دامنی نہیں آتی. عفت و پاک دامنی حیا کا اثر ہے. تیسرا اثر گناہوں سے پاک ہونا ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس 4 چیزیں ہوں گی اس کا اسلام کامل ہوگا، اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا اس حالت میں جب خداوند اس سے خوشنود ہوگا. اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ان 4 چیزوں کے لیے، حیا کے لیے. اسلام کامل ہوگا، گناہ سے پاک ہوگا، پروردگار سے ملاقات خوشنودی کے عالم میں ہوگی. تو امام فرماتے ہیں پہلی چیز وہ جو لوگوں کا فائدہ اپنے اوپر برقرار رکھے، اپنے فائدے پر مقدم رکھے اور خدا کے لیے انجام دے. یعنی میرا ایک فائدہ ہے اور لوگوں کا ایک فائدہ ہے. اگر میں اپنے فائدے کو چھوڑ لوں، دوسروں کا فائدہ ہو جائے گا، تو میں اپنے فائدے کو ہٹا لوں، پیچھے سیٹ بیک ہو جاؤں، لیکن دوسروں کا فائدہ کروں اللہ کے لیے. 1 2 لوگوں کے ساتھ سچی زبان رہوں، ہانیسٹ رہوں، میں دھوکہ نہ دوں، فریب نہ دوں، فریب نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، جھوٹ نہ بولوں، خیانت نہ کروں. ہانیسٹی اللہ کو پسند آتی ہے. 3 جو بھی خدا اور لوگوں کے نزدیک برا ہو اس سے شرم کریں. خدا کے نزدیک اچھا نہیں ہے فلاں چیز، لوگوں کے نزدیک اچھا نہیں ہے، عیب مانا جاتا ہے کسی چیز کا، اسے پرہیز کرنا، اسے جدا ہو جانا. 4 اپنی فیملی سے خوش رفتاری کرنا. یہ 4 جو خدائی امور ہیں جس کو انجام دینے سے امام فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس میں سے یہ ہے.
خوش رفتاری کرنا اپنے خاندان کے ساتھ۔ چوتھا اثر رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو حیا سے نشاط پائے، جو حیا سے اسے ریٹرنز ملتے ہیں، حیا سے اسے یہ ہے نرمی، مہربانی، آشکار اور پنہان خدا کو نظر میں رکھنے والا، یعنی اکیلے میں اور لوگوں کے سامنے دونوں حالت میں خدا کو پیش نظر رکھنے والا، سلامت، برائی سے دوری، خوبصورتی اور خوشروئی، معافی تلافی، لوگوں کے درمیان نام اور کامیابی۔ یہ وہ فائدے ہیں جو ایک حیا کے ذریعے سے انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو حیا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حیا کا مقابل، اس کا اپوزٹ وقاحت ہے اور بے شرمی ہے۔ شرم کا مقابل بے شرمی ہے کہ انسان حیا بے حیا، وقاحت بے شرمی مقابل میں۔ امام صادق فرماتے ہیں اپنے شاگرد سے فرمایا، شاگرد کا نام لے کر، حیا نہ ہوتی تو انسان کبھی بھی مہمان کو قبول نہ کرتا۔ دیکھیں جتنے ثواب بٹورنے کے کام ہیں، ان سب چیزوں سے دور ہوتا ہے انسان، ایک بے حیائی کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے۔ مہمان کو کبھی نہیں بلا سکتا، بے شرم انسان کبھی نہیں بلاتا مہمان کو، مہمان نہیں آ سکتا اس کے پاس، اس کا نیچر معلوم ہے کہ وہ ذلیل کرے گا، بے حیا انسان ہے، کوئی شخص بے حیا کے پاس نہیں جاتا۔ اس کے بعد فرمایا وعدوں کو وفا نہیں کرتا بے حیا انسان۔ آپ لاکھ بے حیا انسان سے توقع رکھیں کوئی کام ہمارے لیے کر دیں، وعدے کے بعد پورا کریں، بے حیا انسان، بے شرم انسان وعدوں کو پورا نہیں کرتا، لوگوں کے حاجات کو پورا ہونے نہیں دیتا، بے حیا انسان۔ اگر مثلا یہ لاک ڈاؤن ہے، کہیں سے کوئی نعمت آئی ہے لوگوں کو بانٹنے کے لیے، وہ پہلے اپنا حصہ کئی گنا زیادہ نکال لے گا، کئی گنا زیادہ۔ لوگوں کو اگر ایک راشن کا کٹ ملے گا، بے حیا انسان اپنے لیے 5 نکال لے گا، لوگوں کا کبھی فائدہ ہونے نہیں دے گا۔ اگر کم ہوگا پوری طور سے خیانت کر لے گا۔ چوتھا، نیکی سے دور اور بدی سے نزدیک ہوتا ہے بے حیا انسان۔ نیکی کی توقع نہیں کر سکتے لیکن بدی کی اسے پوری 100% گارنٹی، بدی اچھے طریقے سے انجام دے گا، وہ ایکسپرٹ بن کر انجام دے گا، نیکی اس سے توقع نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے لازم اور واجب امور جو حیا کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دے گا۔ یہ بے حیا انسان کے آثار ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر والدین کے حق کو ادا نہیں کرے گا، یہ صلہ رحم نہیں ہوگا، یعنی اس کے نزدیک صلہ رحم کی ویلیوز نہیں ہوں گے، ارزش نہیں ہوگی، امانتوں میں خیانت کرنے والا ہوگا، اور سب سے بڑی چیز فحشا کو پھیلانے والا ہوگا۔ یہ سب آثار ہیں، بد آثار ہیں وقاحت کے، بے شرمی کے۔ بعض جگہوں پر حیا اچھی چیز ہے لیکن بعض جگہوں پر حیا اچھی چیز نہیں ہے۔ حیا جہاں پر صحیح نہیں ہے وہ آپ لوگ سنیں۔ ایک، گفتار میں حیا، یعنی بات چیت کے مسئلے میں کوئی حیا کر رہا ہے، اچھا نہیں ہے۔ کوئی عمل ریا کے خاطر نہ کرو اور حیا و شرم کے خاطر نہ چھوڑو۔ بھائی ایک گروپ بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگوں کی، ہماری ایک گروپ بیٹھی ہوئی ہے، جوان لڑکوں کی بیٹھتی ہے گروپ، مختلف ڈسکشنز ہوتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ، اس میں سے آپ کو کسی اچھی ٹاپک کے ماذیل ایک اچھی بات یاد آ گئی لیکن آپ شرما گئے، چھوڑ دیا، آپ نے نہیں بیان کیا، آپ نے اس علم کا ضائع کیا۔ آپ اس حدیث کو بیان کرو، وہ اچھی بات کو بیان کرو تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نصیحت حاصل کریں، وہ سیکھیں، جس کا ثواب تمہیں ملے۔
اور ابلاغ ہو جائے پیغام تمہارا. 2 تحصیل علم میں حیا نہیں کرنا چاہیے. علم سیکھنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے. کسی چیز کو جاننے کے لیے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں چیز معلوم نہیں ہے تو آپ اسے توجیہ کر دیں. معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہو. قرآن خود کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جاننے والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو تو. شہید مطہری جو اتنے بڑے عالم فیلسوف جن کی کتابیں لوگوں کے ذہنوں کو کھول دیتی ہیں، کسی مجلس میں گئے، ایک طالب علم اس مجلس کو خطاب کر رہا تھا، نہج البلاغہ کے بارے میں وہ باتیں انہوں نے سنی، پھر جا کر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام سیری در نہج البلاغہ، یعنی ایک نیا سیر نہج البلاغہ میں. کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے، جو چیز نہیں آتی اسے پوچھ لینا چاہیے. تیسری جگہ جہاں پر شرمانا نہیں چاہیے حلال روزی حاصل کرنے میں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو مال حلال کے طلب میں حیا نہ کرے، اس کے خرچے، جو مال حلال کے طلب میں حیا نہ کرے اس کے خرچے آسان ہوں گے. خداوند اس کے خانوادے پر اپنی نعمتوں سے بہرہ مند کر دے گا. یعنی جو شخص حلال خرچوں کے ذریعے سے حاصل کرنے کے لیے شرمائے بغیر جاتا ہے، کام کرتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میں نے بہت پہلے مختلف شہروں کی بات کر رہا ہوں، سنا ہے لوگوں کو، با ایمان لوگوں کو، جو کبھی سمندر کنارے، ریورز کے پاس اور کوئی ایسے جگہ پر جب پارکوں کے پاس جا کر بھٹا بھون کر بیچا کرتے تھے اور اس پیسوں سے اپنے خاندان، اپنے فیملی کی خدمت کیا کرتے تھے. بہت سارے ترقی یافتہ لڑکے لڑکیاں جو بلند منصب حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں پر دیکھا جائے ان کے باپ نے بہت محنتیں کیے، سائیڈ میں جابس کیے، اموال اٹھائیں، کوئی شرم نہ کیا بلکہ حلال روزی کو طلب کیا. خدا نے نعمت سے بہرہ مند کر دیا، اچھی اولاد دے دی، پڑھی لکھی اولاد دی، اچھے پوسٹوں پہ ہیں وہ لوگ، خدا اور برکت دیتا جا رہا ہے. مہمان کی خدمت میں نہیں شرمانا چاہیے. 3 چیزوں میں سے امام علی فرماتے ہیں 3 چیزوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اس میں سے ایک مہمان کی خدمت. مہمان آ گیا، دل کھول کر خدمت کرو، جو ہے اپنے پاس. یہ نہیں کہ فلاں چیز منگایا جائے. ایک مہمان بوجھ نہیں بننا چاہیے، جو چیز ہے. اگر وقت ہوتا تو میں بہت سارے نمونے اسلام کے ابتدائی حصے کے میں بیان کرتا جو مہمان نوازی کے جو آثار ہیں. 5ویں جگہ جہاں پر نہیں شرمانا چاہیے، دوسروں کو احترام میں. یعنی امام علی، پھر وہی حدیث، 3 چیزوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اس میں سے ایک احترام. باپ اور معلم اگر آ جائے کہیں پر، اسے چاہیے کہ جگہ چھوڑ کر اٹھ جائیں، ان کو بٹھا دیں. احترام. بس میں سفر کر رہے ہو، ایک ضعیف آدمی اوپر چڑھ گیا، ایک حاملہ عورت چڑھ گئی، بس میں داخل ہوئی، کوئی اپاہج داخل ہو گیا، آپ اٹھ جائیں، اس کے لیے جگہ دے دیں. آپ کے پیر سالم ہیں، آپ کے پیر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہاں پر ٹک کر ٹھہر سکیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. ایک ضعیف کو جگہ دے دیں، ایک ضعیفہ کو جگہ دے دیں، ایک حاملہ عورت کو جگہ دیں، ایک اپاہج کو جگہ دیں. کسی چیز کے لا علمی پر اعتراف کرنے کے لیے نہیں شرمانا چاہیے. اگر کسی سے سوال کیا جائے کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، یہ نہیں کہ اسے معلوم نہیں ہے، جواب توجیہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط توجیحات کے ذریعے سے ان کو خاموش کرا رہا ہے. نہیں معلوم ہو تو نہیں معلوم. یہ سب سے بڑا علم و دانائی ہے کہ انسان کو جب معلوم نہیں ہے تو اسے کہہ دیں کہ معلوم نہیں ہے. 7ویں جگہ جہاں پر نہیں شرمانا چاہیے، خدا سے درخواست میں شرم نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو بھی مانگنا ہو تمہیں اللہ سے مانگو.
امام صادق فرماتے ہیں خدا کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ وہ کسی چیز کو اس سے طلب کرے، بس تم سے کوئی اس بات پر شرم نہ کرے، تم میں کوئی اس بات پر شرم نہ کرے کہ خدا کی رحمت کو طلب کرے اگرچہ اس کی حاجت ایک کفش کے بند کے برابر ہو، ایک شوز لیس کے برابر۔ خدا سے ہٹ کر نہیں مانگنا چاہیے کسی سے بھی، ذلت ہے اس میں۔ خدا ہر چیز کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ سے خدا کہتا ہے موسیٰ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھاؤ، جو بھی تمہیں مانگنا ہو مجھ سے مانگو، حتیٰ نمک مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، مجھے معلوم ہے کیسا دینا ہے۔ پیسہ چاہیے اللہ سے مانگو، اچھا گھر چاہیے اللہ سے مانگو، عزت چاہیے اللہ سے مانگو، بس قوانین کی رعایت کرو۔ 8 جہاں پر اللہ سے نہیں شرمانا چاہیے، جہاں سے شرمانا نہیں چاہیے، کم بخشش کرنے میں ہرگز نہ شرماؤ۔ امام علی فرماتے ہیں کہ لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منہ، کہ کم دینے میں مسکین کو بالکل نہیں شرماؤ، اس لیے کہ خالی ہاتھ لوٹا دینا کم دے کر لوٹانا خالی ہاتھ لوٹانے سے بہتر ہے، نہیں شرماؤ۔ اور 9واں اور آخری مقام جہاں پر نہیں شرمانا چاہیے، فیملی کی خدمت کرنے میں ہرگز نہیں شرمانا چاہیے۔ اگر زوجہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے جانا چاہیے باہر۔ بڑے بڑے علماؤں کی سیرت میں سے ہے یہ کہ وہ لوگ گھر کے سودوں کو خرید کر لے جایا کرتے تھے، نیاز ہوتی تھی گھر میں بنانے کے لیے۔ امام خمینی اپنی زوجہ کو چائے بنا کر پلاتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، علماؤں کی ہسٹری میں ملیں گے۔ خود امام علی اپنا سودا خود بازار سے خرید کر اپنے گھر لاتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں آپ کے سامنے کہ اپنے سودے میں سے آدھا سودا کسی مستحق کو دیکھ کر دے دیا، چلے گئے۔ چند انار امام کے پاس ہوتے تھے، اپنے زوجہ بنت رسول کی خدمت میں پہنچانا چاہتے تھے، جب راستے میں دیکھا کہ مستحق ہیں، آدھے انار اس کو دے دے، آدھے اپنی زوجہ کے پاس لے گئے۔ 2 درہم ہوتے تھے امام کے پاس، 1 درہم خود اپنے لیے رکھتے تھے، 1 کسی مستحق کو دے دیتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، بشرطی کہ ان چیزوں میں جہاں پر منع کیا گیا ہے شرم کرنا، وہاں سے شرم ہٹا دیں، اس کو ریوائز کریں، ہو سکے تو لکھ کر رکھیں، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے عمل کریں۔ خداوند انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔